عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امبیسڈر ایلچی کی بات چل رہی تھی۔ آپ نے جو اسے درس دیا تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام باتوں کے بعد ایلچی کے دل میں روشنی پیدا ہو گئی، اس نے اصل کو معلوم کر لیا۔ اصل اس دنیا کی جان، ہمارا ایمان خود اللہ کریم ہے۔ اصل کیا ہے؟ اللہ کریم ہے۔ باقی یہ جتنا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب دھوکہ بھی ہے، خواب بھی ہے، خیال بھی ہے، بس آپ کی آنکھیں بند کرنے کی بات ہے۔ آپ کے لیے سیزن ختم، اگلا سیزن شروع ہو جائے گا۔ اس نے اصل کو معلوم کر لیا اور فروغ کو چھوڑ دیا، اور حکمت کی بات پوچھی کہ روح جیسی مصفہ چیز، یہ جو ہمارے اندر روح رہتی ہے یہ پاک چیز ہے، اور یہ اللہ کریم نے پھونکی ہے۔ فنفخت فیہ من روحی، اللہ کریم نے پھونکی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے اندر۔ تو فرمایا کہ روح جیسی مصفہ چیز کو جسموں میں قید کرنے میں حکمت کیا ہے، کہ ہمارے اندر جو یہ قید ہیں روح، اس کی حکمت کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا انسان معنی اور آواز جیسی آزاد چیزوں کو لفظوں میں قید کر دیتا ہے تو اس میں اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ انسان معنی اور آواز جیسی آزاد چیزوں کو، ایک بڑے نکتے کی بات ہے، ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی مطلب چھپا ہوتا ہے، ہم لفظوں میں اپنا مطلب چھپاتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ انسان معنی اور آواز جیسی آزاد چیزوں کو لفظوں میں قید کر دیتا ہے، آواز اس کو بھی قید کر لیتا ہے، یہ بھی آزاد ہے، ہوا ہے، آزاد ہے۔ تو اس میں اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے کہ بھئی کہنا کیا ہے، کرنا کیا ہے۔ اب میرا کہنے کا مطلب کیا ہے، میرا درس دینے کا مطلب کیا ہے، میں کیا چاہتا ہوں، اس کے اندر میرا مطلب کیا چھپا ہوا ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو جو ذات خود فائدوں کی حالق ہے، جو فائدے بھی ہیں وہ حالق نے ہی پیدا کی ہیں، فوائد، تو جو ذات خود فائدوں کی حالق ہے تو اس کے افعال میں بھی ضرور حکمت ہے۔ جو اس نے یہ بند کیا نا اس قید خانے میں، ویسے اس کو کوئی راز کو بتا نہیں سکتا کہ روح کیا ہے، کیونکہ اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا ہوگا کہ امر ربی، یہ تیرے رب کا حکم ہے، اور اس روح کے متعلق بہت تھوڑا علم دیا گیا کہ یہ کیا ہے۔ اس لیے روح کے متعلق جو ہے نا یہ کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں کر سکتا۔ جیسے قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ جب بندہ رات کو سوتا ہے تو اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، چاہے تو واپس کر دے اور چاہے تو واپس نہ کرے۔ اس لیے اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ یہ روح کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو ہم سانس لے رہے ہوتے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بندہ سویا ہوا ہے سانس لے رہا ہے لیکن روح نکل گئی ہوتی ہے، اور جب بندہ مرتا ہے سانس والی بند ہو جاتی ہے، دوسری روح ساتھ ہوتی ہے، روح نہیں مرتی، روح دوسری ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے وہ روح کی نہ قسم سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے اگر روح کو مثالی شکل میں دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک وقت میں 60 جگہوں پر موجود تھے۔ یہ صرف تصوف کی بات ہے، یہ یاد رکھیں، حدیث نہیں ہے، تصوف کی بات ہے۔ اب اس کو ایسے لے لے کہ ہر قبر میں حضور موجود ہیں، ہر قبر میں حضور موجود ہیں، پوچھا جاتا ہے ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ تو اس لیے ہر قبر میں، پھر میں مثال دیتی کہ ہر ایک بندے کے ساتھ منکر نکیر موجود، کیا کہتے ہیں، کرامن کاتبین موجود ہیں، ہر قبر میں منکر نکیر موجود ہیں، ہر وقت میں کہیں پر بھی جان نکالی جا رہی ہے تو ملک الموت علیہ السلام موجود ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہم صرف ایک ٹامک ٹوئیاں مار سکتے ہیں، ویسے نہیں۔ ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا، بلکہ اس نے کمنٹ کیا، کہنے لگا کہ سعودی عرب والوں نے 2 کام بڑے اچھے کیے، ایک تو شرک کے اڈے بند کر دیے اور دوسرا حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں۔ میں نے اسے ہنس کر کہا، میں نے کہا کہ اگر شرک کے اڈے بند ہیں تو برے صغیر میں سے جتنے لوگ وہاں پر جاتے ہیں پھر تو وہ مشرک تو نہ ہوئے، وہاں تو شرک ہوتا ہی کوئی نہیں ہے۔ جب حضور کے پاس سے گزرتے ہوں گے تو کیا کہتے ہوں گے؟ یا رسول اللہ مدد، یا حبیب اللہ مدد، یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں۔ تو شرک کہاں بند ہوا؟ اڈا تو قائم ہے، شرک تو بند نہیں ہے۔
جنت البقیع میں جاتے ہوں گے تو کیا کہتے ہوں گے؟ پکارتے تو ہوں گے۔ تو اصل چیز تو نہیں ہے، اصل چیز تو یہ ہے کہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ اڈا بند کرنا ہے تو پھر مذاکرات کریں کہ کس طرح مذاکرات کرنے، آپ بیٹھیں یار یہ اس طرح ٹھیک نہیں ہے، اس کا حل نکالا جائے، ہمارے نزدیک یہ شرک ہے، تمہارے نزدیک کس طرح سے ہے؟ اگر یہ شرک ہے تو جتنے بندے بریلوی ان کو جب ویزا دیا جاتا ہے تو قرآن تک کہتا ہے مشرک پاس نہ پھٹکیں، ان کو یہاں پر تم مشرک کہتے ہو، وہاں پر بلا لیتے ہو، ویزا دیتے ہو، گنہگار کون ہوا؟ اس لیے نا وہ جھوٹ بولتے ہیں نا، ہر بندہ ایک جھوٹ کے پیر کیا کہتے ہیں نا پاؤں پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، جناب میں ایسا ہی۔ جہاں پر ان کی جان قبض ہوتی ہے نا، ایک بندہ بحث کر رہا ہے یہ جو حاضر ناظر علم غیب یہ مسائل، میں کہ مسائل یہ نہیں ہے، مسائل تو کون ہے؟ میں کوئی بھی ہوں، آپ جواب دیں۔ میں کہ یار میں تجھے جانتا ہی نہیں ہوں، میں تمہارا جواب کیسے دوں گا؟ پہلے پہچان کرواؤ تاکہ میں جانوں تم کون ہو، پھر تمہارے انداز سے جواب دوں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کہ منہ پوچھے بس تو جواب دے دے، پھر میں بحث کری جاؤں گا گھنٹہ 2 گھنٹے، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ حکمت والا انسان بغیر معرفت کے بات نہیں کرتا، وہ پہلے جڑ کو پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں اس کا جواب دے، آگے چلتے ہیں۔ اور جو دوسرے ہوتے ہیں، میں نے آگے بتایا نا، بھائی ہو جا کے منڈی بھائی ہو جا کے تھڑے آتے بولی جاؤ، بس کی بولنا ہے پتہ کوئی نہیں۔ تو جو ذات خود فائدوں کی حالق ہے تو اس کے افعال میں بھی ضرور حکمت ہے۔ روح کو قید کرنے کے لاکھوں فائدے ہیں اور ان میں سے ہر ایک ہمارے لاکھ فائدوں سے بہتر ہے۔ اگر انسان کا کلام باتیں فائدے سے حالی نہیں جو کہ جز ہے تو کل کے کن کہنے کا کلام فائدے سے حالی کیسے ہوگا؟ تو کن فرمائے تو ایسے کر کے بات بن جاتی ہے۔ اگر تیرا کلام سبحان اللہ کہے تو جنت میں درخت لگ جاتا ہے، تیرا کلام بھی فائدے سے حالی نہیں ہے، تیری بات بھی فائدے سے حالی نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو نصیحت کروں گا تو مجھے ثواب ہوگا، اگر میں آپ کو حکمت کی بات بتاؤں گا مجھے ثواب ہوگا، میری بات بھی فائدے سے حالی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام فائدے سے حالی کیسے ہو سکتا ہے جو کہ جز ہے؟ تو کل کے کن کہنے کا کلام فائدے سے حالی کیسے ہوگا؟ بولنے سے اگر فائدہ نہ ہو تو بولنا چھوڑ دیں۔ مجھے کوئی کہے نا میرے بچے نہیں مانتے، میں کہتا تبلیغ کرنا بند کر دیں، اپنے بچوں کو سمجھانا ہی نہیں۔ جب تیری مانتے ہی نہیں، تو اس سے محبت ہی نہیں کرتے تو سمجھا کیوں رہا ہے؟ کبھی بند کر دینا چاہیے، نہیں مانتے تو، لیکن ہمارے باز نہیں نہ آتے، وہ پھر شرارتیں کریں، باز نہیں کیا تینوں کیا نہیں سی انج نہیں کرنا، حالانکہ منع کیا کہ نہیں کہنا کچھ بچوں، نہیں مان رہے چپ کر دو، چپ کی سزا دو، لیکن وہ سمجھے گا نہیں نا، وہ بولے گا۔ ایک ہمارے دوست تھے تو میرے ساتھ جا رہے تو اکثر لوگوں سے نا مختلف کہانیاں سناتے رہتے سن۔ میں کہ یار میں تمہیں ایک مجاہدہ بتانے لگا، کہتا ہے جی بتائیں۔ میں کہ صرف 40 دن تک تو نے باتیں نہیں کرنی، کہنا تبلیغ، مگر تبلیغ بھی نہیں کرنی، کسی نے اے بھی نہیں کہنا میں انج کردا 40 دن۔ کہ 2 دن بعد وہ ٹھس ہو گیا، کہتا جی ادھی اجازت دو نا میں کچھ کہہ تو سکا نا۔ انسان رہ نہیں سکتا، بولے بغیر رہ نہیں سکتا، وہ مر جائے گا۔ طاقت ملی ہے، جب طاقت دیکھنے کی طاقت ملی تو بولنے کی طاقت ملی، وہ کہنا میرے سامنے میں نہ بولا سارے بولی جان، ایسے اگر دوسرے چپ کرانے واسطے بھی بول دیا، اور بولتی بند کرانے واسطے بھی بول دیں، تو میں بولنا بند کر دا۔ بولنے سے اگر فائدہ نہ ہو تو بولنا چھوڑ دے، اور اگر ہو تو اعتراض چھوڑ دے اور شکر گزار بن جا۔ بولنے سے اگر فائدہ نہ ہو تو بولنا چھوڑ دے، اور اگر ہو فائدہ ہو تو اعتراض چھوڑ دے اور شکر گزار بن جا۔ غیر مفید سوال کرنا درست نہیں ہوتا، اور بیجا سوال کرنے سے اللہ کریم کے نبی نے منع فرمایا کہ ہمیں خام خواہ سوال نہ کرو، پیٹنٹ سوال کرو، سمجھدہ سوال کرو۔ غیر مفید سوال کرنا درست نہیں ہوتا، اور مفید سوال بھی اعتراض کی صورت میں نہیں، بلکہ اگر شکر گوئی کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ اگر مفید سوال نہیں ہے تو سوال نہیں کرنا، اور اگر ہے بھی تو شکر کے انداز میں ہو، اعتراض کی صورت میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انسانوں کا شکر گزار ہی اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، اور دراصل انسان کا شکر گزار ہونا اللہ کا شکر گزار ہونا ہے، یعنی بندوں کا شکر گزار ہونا۔ جیسے وہ کل اسلم بھائی کھڑے ہو کر بیان کر رہے تھے نا کہ میرے لیے سب سے بڑی رحمت ہمارے پیر و مرشد ہیں، وہ ایک اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے، تو وہ ایک شکر گزاری کا ایک ایلیمنٹ تھا، عنصر تھا کہ انہوں نے اس وقت کھڑے ہو کر یہ بیانیہ دیا کہ میرے نزدیک یہ ہے، ٹھیک ہے۔
تو جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا تو میں آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوتا ہوں. کہندے نے اگر بندے نہ ہوں تو اللہ ہو سکتا ہے, کنے مننا اللہ. اگر امتی نہ ہوں تو نبی کس کو مانے گا. اگر مرید نہ ہو تو کسی کو کوئی پیر کہے گا. اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو کوئی اسے باپ کہے گا. کچھ ہوگا تو وہ کہے گا. اس لیے آپ کا بھی شکر ہے کہ آپ کی وجہ سے میں پیر ہوں. اگر آپ نہ ہو تو مینوں کنے پیر مننا نہیں. کوئی بات سمجھے, بندوں کی وجہ سے. بندے ہیں تو میں پیر, ورنہ مجھے کس نے پیر ماننا. بندوں کی وجہ سے پیر مانا جاتا ہے, کہتے ہیں بندے نے بھی, ورنہ تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے, کل ہی چلتا ہے پتہ نہیں کون ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اس جگہ پہنچ کر جو ایمبیسیڈر تھا وہ شاہ بن گیا. آپ نے کبھی دیکھا کہ نیک باتیں جب بھی کی جاتی ہیں تو انسان بڑا بن جاتا ہے, دل بڑا ہو جاتا ہے. ایسے لگتا ہے دنیا چھوٹی ہے آخرت بڑی ہے, تو وہ بادشاہ بن جاتا ہے. گھر سے آتے آتے بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار زندگی کا مقصد کیا ہے, یہاں آ کر یار کرنا کیا ہے. ہمیشہ ذکر میں رہنا چاہیے, زندگی تو گزری جائے گی. مطلب وہ کہانیاں اپنے اندر پیدا کرتا ہے, پروڈیوس کرتا ہے. تو اس جگہ پہنچ کر ایلچی شاہ بن گیا اور اللہ کی قدرت پر فریفتہ ہو گیا. نہ اس کو سفارت یاد رہی اور نہ پیغام. قطرہ فنا ہو کر سیلاب بن گیا. واصف علی واصف نے قطرہ قطرہ کلزم, کہ ایک قطرہ دریا بنتا ہے, سمندر بنتا ہے. انہیں قطرہ فنا ہو کر سیلاب بن گیا. جب سارے مل جائیں گے تو کیا ہوگا؟ سیلاب. ایک بندہ ہوتا ہے فرد واحد, کٹھے ہوئے تو اجتماع, یہ اجتماع بن گیا. اس لیے قطرہ فنا ہو کر سیلاب بن گیا. روٹی کا تعلق جب آدم علیہ السلام سے ہوا, مردہ روٹی زندہ اور باخبر ہو گئی. جب پیٹ میں جاتی ہے تو انسان جو کھاتا ہے تو طاقت بن جاتا ہے, تو باخبر ہو جاتا ہے. بہت ہی قابل مبارک بات ہے وہ شخص جو خودی سے نکل گیا اور کسی زندہ کے وجود سے وابستہ ہو گیا. یعنی کہ ایک بندہ اپنے آپ سے نکل کر کسی کا غلام بن گیا, اپنی خودی کو مٹا کر اس نے کسی کو بڑا مان لیا, خود کو مرید بنا کر کسی کو پیر مان لیا, خود امتی بن کر دوسرے کو نبی مان لیا. یعنی اپنے آپ کو مٹانا ہی اصل چیز ہے. وہ جو شخص جو خودی سے نکل گیا اور کسی زندہ کے وجود سے وابستہ ہو گیا, افسوس ہے اس زندہ پر جو کسی مردہ کا ہم نشین نہ ہوا. افسوس ہے اس زندہ پر جو کسی مردہ کا ہم نشین ہوا. مردہ کسے کہا جاتے ہیں؟ جو ذاکر نہیں ہے, جو صوفی نہیں ہے, جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے, ان کو کہا جاتا ہے یہ مردہ ہے. جب تو سچے قرآن کی پناہ میں آ گیا, جب تو سچے قرآن کی پناہ میں آ گیا تو گویا انبیاء علیہم السلام کی روح سے گل مل گیا. جب تو سچے قرآن کی پناہ میں آ گیا, جب اللہ کو مان لیا, قرآن کو مان لیا, تو قرآن میں کن کے تذکرے ہیں؟ نبیوں کے, صدیقین کے, شہداء کے. تو پھر تو ان کی روحوں سے گل مل گیا, کیونکہ کلام الہی ہے نا. کلام الہی میں پھر مقصد سمجھ میں آتا ہے. کلام الہی, اللہ کرے اللہ کا کلام ہم پر اثر کر دے. جب تک یہ دل پر کلام الہی اثر نہ کرے بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا. تو جس کے دل پر اثر کر جائے کلام, اور اس سے کلام اللہ کے کلام سے محبت ہو جائے, اور اس کا دل کرے قرآن پڑھنے کو, اس کا دل کرے قرآن سمجھنے کو. جب تو سچے قرآن کی پناہ میں آ گیا تو گویا انبیاء کرام کی روح سے گل مل گیا. وہ میں نے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام پر لکھ دیا تھا, تو میں نے لکھا کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک فرعون, مصر کے فرعون نے پکڑ لیا, یعنی ان کو قبضے میں لیا. اب مجھے ایک دوست نے سوال کیا یہ فرعون کون تھا؟ اب جب ہم نے لکھا ہوتا ہے تو اس کا حوالہ بھی تو ہونا چاہیے. پھر میں نے تفسیر ابن کثیر کو سے حوالہ بھیجا کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے پکڑا تھا وہ ظالم تھا, اور اس کا نام یہ تھا. اور یاد رکھنا کہ اس کو ہی بد دعا دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ تیری نسل سے جو فرعون ہوگا وہ بھی مارا جائے گا. تو اس کی نسل کو کپتی تھا, تو اس کی نسل سے فرعون ہوا, اس لیے اسے بھی فرعون کہا جاتا ہے. دوسری بات, جیسے ہم کہتے ہیں نجاشی
بادشاہ کیسر و کسرا، یہ جتنے بھی کیسر و کسرا میں آتے تھے نا یہ بادشاہ، ان سب کا لقب ہی کیسر و کسرا ہوتا تھا۔ اگر 10 بادشاہ ہر ایک کو کیسر اور کسرا ہی کہا جاتا ہے۔ نجاشی کو حبشہ کا بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، جو بھی ہوتا تھا، اس لیے ان کے ایک پیٹنٹ لقب ہوا کرتا تھا۔ اس لیے فرعون جتنے بھی ظالم ہوئے فرعون ہی ہوئے، ان کا لقب بھی فرعون ہوا کرتا تھا۔ کو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کو لقب ان کو دے دیا جاتا تھا۔ جب تو سچے قرآن کی پناہ میں آ گیا تو گویا انبیاء علیہ السلام کے روح سے گل مل گیا۔ قرآن میں انبیاء کرام کے حالات ہیں جو اللہ کے پاک دریا کی مچھلیاں ہیں۔ اگر تو صرف پڑھتا ہے اور عمل نہیں کرتا تو اسے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء رحمۃ اللہ علیہم کا دیدار سمجھ۔ اگر تو صرف پڑھتا ہے اور عمل نہیں کرتا، یعنی اگر تو پڑھتا ہے نا تو دیدار ہی سمجھ انبیاء کرام علیہ السلام دا اور اولیاء کرام دا۔ اگر تو عمل کرے گا تو جب ان کے قصے پڑھے گا تو تیری جان کا پرندہ پنجرے میں تنگ آ جائے گا، کیونکہ جو تو قصے پڑھیں گا تو پھر جان جڑی ہے نا تیرے یہ پھڑکے گا کہ یار لکھیا کی میں کردہ کہڑے پاسے پہ چلدا کہڑا پیسے پہ۔ والے برسے بیٹھے ہوئے تھے نا تو باتیں ہو رہی تھی تو کہنے لگے کہتے سائیں تہاڈا قانون ہی ہو رہے، تسی اس دنیا دے ہے ہی نہیں، تسی کسی اور دنیا دے ہو۔ میں کوئی مثال داں سائیں تسی اپنی دنیا آپ بنائی، اپنے قانون آپ بنائے، اور سارے نے کہا خبردار میرے قانون دے مطابق میں نہ چلنا جا، میں تہاڈ نہیں جانتا، میرے قانون نہ چلو۔ تسی کسی قانون تے چلدے ہی نہیں، اپنا قانون آپ ہی بنا دے، اپنی مسالہ آپ بنا دے، آپ ہی قائم کر دیں۔ اب کسی جگہ پر تمہیں ان کی وجہ سے نا تنگ آ جاتا ہوں، میں کہ اگر میں اس دنیا سے نکل جاتا ہوں تو میں کون ہوں؟ پھر آپ کون ہیں؟ میں اس دنیا سے کیسے نکل جاتا ہوں یہ تو بتائیں، میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ فرض کریں کوئی کام ہے، کل ایک جانور ذبح کرنے میں کہ جنہیں پیسے منگے دے دینا، سائیں کی کہندے پیو تسی ایویں کہندے پیو دے دینا، نہیں دینے چاہیے، پاتا تو کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے تیری مرضی، میں تو کہہ مینوں کوئی مسئلہ نہیں، دے دے۔ صحیح زیادہ سے زیادہ کوئی 1000 روپیہ 2000 روپیہ کما لے گا، ایسے ہی ہوگا، کوئی زیادہ اس سے زیادہ نہیں میں سمجھتا کہ کوئی فراڈ کر رہا ہے۔ تو یار مسلمان ہے کر لینے دے، اسے فائدہ لے لینے دے، کیا ہو جائے گا؟ اگر تیرے پاس پیسے ہیں پھر غم نہ کھا، پھر چھوٹا دل نہ بن، اور اگر تم وہ لاکھوں اربوں پتی بھی ہو جائے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اسی آپ سیٹ ہونے ہیں۔ دل کا غنی ہونا چاہیے نا بیٹے۔ ہم یہ دیکھیں، اس چیز کو دیکھیں کہ میرے پاس نہیں ہے تو ہم خود سیٹ ہیں، ہماری وجہ سے وہ بنا ہے، بن جائے۔ جیسے کہتے ہیں کسی بندے سے آپ کو حسد ہو جائے تو اس کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں، یا اللہ اس کا بلا کرن ہور دے، یا اللہ اس کو ایسے کر۔ کیوں؟ آپ کو اس سے حسد ہے، آپ کی دعائیں اس کے بارے میں جاری، تو آپ کا حسد کب ہو جائے گا؟ اور اگر وہ کسی مقام پر بھی پہنچ جائے تو آپ کہیں گے میری وجہ سے، شکر ہے کہ میں دے واسطے دعاواں کرتا رہنا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، کل ہمارے دوست اسلم بھائی ہے تو انہوں نے اونٹ لائے ہوتے، مجھے کہتے صحیح میں اونٹ دکھا دا، میں کہتا دکھا دے۔ وہ 8 لاکھ کا اونٹ تھا، میں نے دیکھا، میں کہ یار ایسے لگتا ہے بیوٹی پارلر سے ہو کر آیا، بڑا خوبصورت جانور ہے یار تم نے لیا۔ اچھا میرے دل میں یہ خیال نہیں پیدا ہوتا، نہ میں نے اس سے کہا یار اونٹ کا جو ہے نا سان وکل نہیں یار گوشت یا یہ چیز، میرے نزدیک اہمیت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اس نے کر لیا، لے آیا، اسی قابل ہے۔ میں یہ کہوں میری دعاؤں کی وجہ سے آپ یہاں تک پہنچے ہیں، تو ہم خود ہی تو کہہ رہے تھے ہم سائیکل سے یہاں تک آئے ہیں، میں پاگل ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کرنے؟ اللہ کریم جسے چاہے نواز دے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم اپنی دعاؤں کی بھیک مانگ رہے ہیں، ہم اپنی دعاؤں کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے یار؟ ہمارا اپنا خدا ہے، ان کا اپنا الہ ہے، لگے رہو۔ ہم نے اپنے الہ سے جو مانگا ہے ہمیں ملنا چاہیے، بس ہم نے جو مانگا ہمیں ملنا چاہیے۔ ہمارا سوال کچھ اور ہے، ہماری بات کچھ اور ہے، ہم اس دنیا سے بھی آگے نکل کے کوشش کرتے ہیں کہ آگے نکل جائیں۔ اس جگہ اگر تو صرف قرآن پڑھتا ہے اور عمل نہیں کرتا تو ایسے ہی دیدار کر رہا ہے، بس پڑھ رہا ہے، لیکن اگر تو عمل کرنا شروع کر دے، سمجھنا شروع کر دے، تو تیری جان کا پرندہ تیرے اندر تنگ آ جائے گا، یار مجھے بھی چین نہیں آتا، ہر دن کچھ کرن دے دل کرتا ہے، کوئی نویں چھڈن دے دل کرتا ہے، کوئی نقطہ بنانے کو دل کرتا ہے، کوئی معرفت کا لفظ داد کرنے کو دل کرتا ہے کہ یار اس کا کیا ہوگا۔ جیسے ایک حضوری اور حاضری، آپ حاضر ہیں، حضوری میں نہ ہوں تو کام نہیں بنے گا۔
حاضری ہے آپ کی یہاں پر، لیکن آپ حضوری میں نہیں ہیں۔ حضوری میں کب ہوں گے؟ جب آپ حاضر ہوں گے، پر آپ حاضر ہیں، حضوری نہیں ہے۔ تو گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ حضوری اس مقام کو کہیں گے جس وقت آپ کے خیالات بھی حاضر ہوں، آپ کی روح، آپ کا سارا کچھ یہیں پر موجود ہو، یہاں سے باہر نہ نکلے۔ تو اس لیے بندے حاضر ہیں پر حضوری میں نہیں ہیں۔ حضوری میں رہنے کے لیے وہ مچ مارنا پڑتا ہے نا، سمجھا کرے نا، حضوری ایسے تو نہیں نہ ملتی۔ اس لیے حضور کے ساتھ حضوری ایسے تو نہیں نہ ملتی، تو اس لیے کہا گیا کہ حضوری کا مقام کچھ اور ہوتا ہے، بندے حاضر کے ہونے کے باوجود حاضر نہیں ہوتے، غیر حاضر ہوتے ہیں۔ تو ایک نقطے کی بات ہے نا، یہ بھی ایک نقطے کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ پرندہ نادان ہے کہ جو قید ہو اور چھٹکارا نہ چاہے۔ اگر تیرے اندر کی روح تڑپے نا اور چھٹکارا نہ چاہے تو نادان، جڑا جتنے کہنا نا میں ساری دنیا دیکھ لی ہے بس، بیوقوف ہے۔ بابا اس دنیا کا کوئی انت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہاتھوں کی لکیریں کسی سے میل نہیں کھائیں گے، فنگر پرنٹ، آنکھوں کا جو عکس دیکھا جاتا ہے آج کل لے کے کہ یار آنکھیں کسی نے میچ نہیں کر دی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا عظیم بنایا کہ آپ کس سے میچ ہی نہیں کرتے، آپ سارے کے سارے کس سے میچ نہیں کرتے، آپ کی تقدیر میچ نہیں کرتے۔ میں بڑا سوچتا ہوں کہ کوئی بندہ جس ملک میں، غریب ملک میں رہتا ہو، آپ پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارا ایک دوست تھا، اس کا دوست تھا اسامہ، وہ کہنا ہے میرا دوست اسامہ مصر میں رہتا ہے اور مصر پر امریکہ کا اتنا غلبہ ہے کہ کہتا ہے ہماری کوئی اوقات نہیں، ہماری وہاں پر کوئی اوقات نہیں ہے، ہمارا کوئی واری وارث نہیں ہے، میں اپنے ملک مصر میں جانا نہیں چاہتا۔ وہ بندہ، اس کا دوست کہتا ہے کہ میں مصر میں جانا نہیں چاہتا، ہم یہاں پر بیٹھے نا ہمیں لگتا ہے پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں، کہیں بڑوں کے بڑے حالات خراب ہیں۔ ہم لوگ پاکستان میں بہت اچھے ہیں، ہم لوگ پاکستان میں بہت اچھے ہیں، جیسے بھی ہیں نا، جو بھی رو لے، لیکن ہم پھر بھی بہت اچھے ہیں، بہتوں سے اچھے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ پرندہ نادان ہے کہ جو قید اور چھٹکارا نہ چاہے، جو اپنی روح پر توجہ ہی دینا نہ چاہے، اور جو کہے میں نے دنیا دیکھ لی ہے۔ وہ ہے تو ایسا ہی نا، کسی نے کہا جی میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے، پیر صاحب کو میں نے دیکھا، کہتا تو نے دیکھا ہے، انہوں نے تجھے نہیں دیکھا، اگر ان کی نظر تجھ پر پڑی ہوتی تو کچھ نہ کچھ بن گیا ہوتا، تو بس دیکھ رہے ہیں ان کو۔ آگے بڑھنا حضوری اور حاضر، یہ غیر حاضری میں حضوری نہیں ہوا کرتے، اور جو حاضر ہوتا ہے وہ تو ہلنا بھی نہیں جائے، سمجھ جاؤ گے۔ جو روحیں پنجرے سے آزاد ہو گئیں انبیاء اور شائستہ مرشد ہیں، جو روحیں پنجرے سے آزاد ہو گئیں انبیاء ہیں اور شائستہ مرشد ہیں، باہر کی دنیا سے ان کی آوازیں آ رہی ہیں کہ تیرے چھٹکارے کا راستہ یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے۔ اس پنجرے سے رہائی چاہتا ہے تو اپنے آپ کو رنجور اور زار و نزار بنا لے تاکہ شہرت سے نکل آئے۔ تو میں نے آگے بتایا شہرت اچھی چیز نہیں ہوتی بیٹے، شہرت آپ کا وقت ضائع کر دیتی ہے۔ جتنے آپ مشہور ہوتے جائیں گے نا، آپ کے نام آتے جائیں گے، آپ کو پریشانیاں ہوتی رہیں گی۔ جتنا آپ اپنے آپ کو کور کرتے جائیں گے نا، آپ کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہوگا، اتنا ہی آپ اچھے رہیں گے اگر تعلق اللہ کے ساتھ ہو۔ شہرت بالکل اچھی چیز نہیں، شہرت وقت کا ضیاع ہے، شہرت تکبر کا باعث ہے، شہرت بعد میں ندامت بن جاتی ہے، شہرت والا نیچے آ جائے تو مر جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک امیر کو خوف ہوتا ہے کہ غریب نہ ہو جاؤں، اور غریب کو امید ہوتی ہے کہ میں امیر تو ہو جاؤں گا، وہ خوف کے مارے مرا ہوتا ہے، اور بہت سے کیا کہتے ہیں دان صدقے خیرات کرتا رہتا ہے، یا اللہ میں غریب نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے لیے نہیں کرتا، اللہ کے لیے نہیں کرتا، کس لیے کرتا ہے؟ میں غریب نہ ہو جاؤں، اس لیے دے دو میں غریب نہ ہو جاؤں۔ اور اللہ والا جو ہوتا ہے اسے فکر ہی نہیں ہوتی، وہ تو آگے کہتا 5 نہیں 6 دے دے، مگر اللہ کوئی گل نہیں، کہانی مکا دے۔ محلوق کی شہرت ایک مضبوط بیڑی ہے اور راستے کو طے کرنے کے لیے یہ لوہے کی بیڑی سے کم نہیں۔ بہت اچھی بات کی، اور یہ برکت الجانوی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ جو تھے وہ بھی کہا کرتے گمنامی حاصل کرنا، شہرت کبھی نہ مانگ، شہرت کبھی نہ مانگنا، گمنامی، اس میں نام گم ہو، کام نہیں، نام گم ہو کام نہیں، کام تیرا اول نمبر پر ہی ہو، نام تیرا کسی کو نہ معلوم ہو، گم نام۔ جیسے کئی بہت سے انبیاء کرام کا میں نام ہی نہیں معلوم، 1,24,000 میں سے تقریباً 13,000 صحابہ کے نام ریکارڈ میں موجود ہیں، باقیوں کو معلوم ہی نہیں۔ اور جس دنیا میں نبیوں کے نام نہ رہیں، تیرے نہ رہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ چھوڑ،
نام کے لیے زندہ ضرور رہنا ہے، مجھے کوئی پہچانے میرا نام فلاں ہے، چھوڑ دے یار۔ مہلوک کی شہرت ایک مضبوط بیڑی ہے اور راستے کو طے کرنے کے لیے یہ لوہے کی بیڑی سے کم نہیں ہے۔ انہوں نے واقعہ سنایا آگے، کہتے ایک سوداگر کے پاس ایک طوطی تھی جو کہ پنجرے میں قید تھی۔ ایک دفعہ سوداگر نے ہندوستان جانے کا قصد کیا اور گھر میں سے ہر ایک سے پوچھا کہ واپسی پر اس کے لیے کیا لائے۔ ہر ایک نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ میرے لیے یہ لانا پاپا، میرے لیے بابا یہ لے آنا۔ ایک تو بابے تے پاپا جڑے ہیں نا یہ خواہشاں دے مر جاندے نے کہ بچیاں دی خواہشاں کس طرح پوریاں کرن۔ ہر ایک دا دل نہ بابے پاپیاں تے تقریر لگا رہندا، یقین جڑا بابا یا پاپا بن گیا نا وہ اپنے اتنا حساس ہو جاتا اپنی اولاد کے معاملے سے، یقین منو کہ انہوں دے ادھی جان انہوں دی بچی ہوگی۔ ساری ساری جان جی ساری اولاداں چ وس جاتی، ادھر اولاد کو کچھ ہویا نہیں ساری جان نکل جاتی۔ یہ بابا تے پاپا جڑا نا یہ مر جاندے نے۔ اور گھر میں سے ہر ایک سے پوچھا کہ واپس پر اس کے لیے کیا لائے۔ ہر ایک نے اپنی خواہش ظاہر کی۔ اس نے طوطی سے بھی پوچھا کہ کیا سوغات چاہتی ہے جو پنجرے چ قید تھی۔ طوطی نے کہا وہاں میری ساتھی طوطیاں ہوں گی، ان کو میرا حال بیان کر دینا کہ وہ طوطی تمہیں ملنے کے لیے مشتاق ہے اور قید سے رہائی کی تدبیر اور رہنمائی چاہتی ہے۔ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو کیا برے کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہیے؟ بس انہوں نے کہا میرا پیغام دے دینا۔ اے الہی، جو سلوک غصے میں تو ہم سے کرتا ہے وہ سارنگی کی آواز سے زیادہ خوشگوار ہے۔ اگے انہوں نے نا رب دی ذرا محبت کی گلاں شروع کرتی ہیں۔ اے الہی، جو سلوک غصے میں تو ہم سے کرتا ہے وہ سارنگی کی آواز سے زیادہ خوشگوار ہے۔ تیرا بظاہر ظلم دنیا کی دولت سے بہتر ہے، تیرے ظلم میں بھی شرینیاں اور لطافت ہے جو ہر ایک نہیں پہچان سکتا۔ اگر تیرے ظلم کی حقیقت کا انکشاف ہو جائے، کیونکہ ویسے ظلم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، ورنہ اللہ کریم کہتے ہیں نا جیسے اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، خدا بایاں ہاتھ ہی کوئی نہیں۔ مثال کے لیے حضور نے فرمایا کہ اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، وہ بایاں ہاتھ ہی کوئی نہیں، کیونکہ اس کی صورت تو بنائی نہیں جا سکتی، اس لیے وہ ہے ہی ارحم الراحمین۔ اس کو ظلم کا لفظ اس کے لیے نہیں، اس کے لیے مہر کا لفظ ہے، رحمت کا لفظ ہے، محبت کا لفظ ہے، لیکن وہ سمجھانے کے لیے تیرے ظلم میں بھی شیرینیاں اور لطافت ہے جو ہر ایک نہیں پہچان سکتا۔ کیونکہ جب جس پر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بچہ بیمار ہو جائے، بیوی بیمار ہو جائے، ماں بیمار ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ سمجھتا ہے اللہ والوں کوئی نہ قضا جڑی نہ کوئی بھیڑی آئی ہے، کوئی برا وقت چل رہا ہے، کہتا ہے بیڈ بیچ ہے کی کہتے ہیں بیڈ پیچ چل پڑ۔ تو تیرا بظاہر ظلم دنیا کی دولت سے بہتر ہے، تیرے ظلم میں بھی شیرینیاں اور لطافت جو ہر ایک نہیں پہچان سکتا۔ اگر تیرے ظلم کی حقیقت کا انکشاف ہو جائے تو عالم اگر رو رہا ہے تو خوشی سے ہنسنے لگے۔ اگر جیسے کہتے جاتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ علیہ آپ کو ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ بخار ہو جاتا تھا، ایک ہفتے میں بخار ہی نہ ہوا تو کہنے لگے یا اللہ تو ناراض سے نہیں ہو گیا، میں نے بخار نہیں دیتا ہی تو ساڈے نو ہوئے تھے، کہتے نہیں یار ہے تو کوئی گل نہ ہو۔ ایک دفعہ ان کا انگوٹھا نکل گیا، سیڑھی سے اتر رہی تھی، انگوٹھا نکل گیا یعنی ناخن نکل گیا، تو مسکرانے لگی۔ تو لونڈیا پاس تھی، لونڈی تھی، اس نے کہا کہ آپ مسکرا رہی ہیں؟ کہتے جیسے اللہ راضی میں بھی راضی۔ صحیح ہے، اس کا مزہ تب آتا ہے، آپ کو بھی کبھی ہوا ہوگا مشاہدہ، آپ نے کسی چیز کو ہاتھ لگایا تو آپ کو کرنٹ پڑ گیا، آپ کے منہ سے نکلا اللہ، ٹھیک ہے، آپ گرے ہیں تو آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ گرتے گرتے بھی کہنے الحمدللہ، یہ بتاتا ہے کہ آپ کے اندر کون سی چیز موجود ہے، یہ آپ کو بتائے گا۔ تو اگر تیرے ظلم کی حقیقت کا علم ہو جائے تو عالم اگر رو رہا تو خوشی سے ہنسنے لگے۔ طوطی نے کہا میں اللہ کے قہر اور مہربانی پر عاشق ہوں، اس لیے کہ میرا عشق ان دونوں مخالف چیزوں کے منبع سے ہے۔ عشق کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ عشق کی وجہ سے محبوب کی طرف سے آنے والی سب ناگواریاں عاشق کو گوارا ہوتی ہیں۔ عشق ہو جائے، میں جنیاں مرضی گلاں کر لاں، تو انج کردا تیری شکل انج تیرے آئندی ہے، اگر محبت ہوئے گی تو گل بری نہیں لگے گی، ارے محبت نہ ہوئے گی تو ہر گل بری لگے گی، کیونکہ وہ تو پھر گل تے نہ تو مینوں کی کہنا پہ۔ تو محبوب کی طرف سے آنے والی سب ناگواریاں عاشق کو گوارا ہوتی ہیں، اس لیے وہ کل کا عاشق ہے اور خود اسی کا جز ہے، گویا اپنے آپ پر ہی عاشق ہے۔ جو اللہ کی محبت پر، اللہ کی قضا پر راضی ہو جاتا ہے وہ خود پر بھی عاشق ہوتا ہے، اللہ کا بھی عاشق ہوتا ہے۔ جان کی طوطی کا بھی یہی حال ہے،
وہ کہاں ہے جو ان پرندوں کا محرم ہو؟ جب ایسی روح درد فراق سے نالاں ہوتی ہے تو ساتوں آسمانوں میں شور مچ جاتا ہے۔ ایسی روح سے اللہ تعالیٰ کے نام و پیام جاری رہتے ہیں۔ وہ ایک بار یا رب کہتی ہے تو جناب باری کی طرف سے 60 بار لبیک کے صدا آتی ہے۔ اس کی لغزش خدا کے نزدیک اس کی اطاعت سے بہتر ہوتی ہے۔ اس کا کفر ایمان سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اس کا جسم زمین پر لیکن روح لامکان میں ہوتی ہے، وہ لامکان جو سالکوں کے تصور سے بالا ہوتا ہے۔ اچیاں گلاں انہوں نے کی ساڈے لیول دیاں نہیں کی۔ سوداگر نے یہ پیغام قبول کر لیا طوطی والے قصے اور وہ ہندوستان میں پہنچا تو جنگل میں اس نے چند طوطیوں کو دیکھا اور ان تک امانت پہنچا دی کہ وہ طوطی تہاڈے بارے کہندی سی میں تے اتنے پنجرے چ قید ہاں، تسی آزاد ہو، میرا بھی تو حال دیکھو نا۔ اس نے چند طوطیوں کو دیکھا ان کی امانت پہنچا دی۔ پیغام سنتے ہی ان میں سے ایک طوطی کانپنے لگی، گری اور دم توڑ دیا۔ سوداگر بہت پریشان ہوا کہ بلا وجہ ایک پرندے کی ہلاکت کا باعث بنا۔ وہی گل پیغام دیتا تو ڈگ گیا تو مر گیا بیچارہ، اتنا عشق سی۔ اسے اپنی زبان پر بہت افسوس ہوا کہ اسے نقل یا شہی کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لفظ کے منہ سے نکلنے سے کبھی کبھی بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ ابھی آگے طوطی جڑی ہے نا وہ پنجرے تو ذات کس طرح ہوئے گی، کہانی کی ہے خیر سے۔ کبھی تو میں نے صرف اتنی سی بات بتائی، وہ مرا نیچے گر گیا اور پیغام دے دیا کہ بھئی ہونا کیا ہے۔ تو اس لیے تاڈے پنجرے چ کوئی روح باہر نکلنی سوچ دے کہ باہر نکلی ہے، طوطا اندر جڑا ڈکیا ہے باہر تو کڑی ہے۔ دل نہیں کرتا کہ یار راتاں نوں اٹھ کے اتنا چیخاں ماریے رب دے اگے، یا اللہ کتنے پھسایا ہے، یا اللہ تیری مہربانی ساڈی بھی قید، سانوں بھی قید چوں کڈ، اتنے ہی مرے پے ہیں، یا اللہ تیری وجہ نال ہی سب کچھ ہونا ہے۔ یہ سانوں پتہ لگ گیا ہے، اسی قدم چکتے نہیں، چکائے جان تو چکے جاندے، اسی لکھ نصیحتاں سن لیے ساڈے تے نہیں اثر ہوندا، پر جدوں تو اثر کرنا چاہے نا پھر ہوندا ہی، تیرے بغیر نہیں ہوتا۔ ایسے بارے تو سانوں او بنا جڑا گل نہ کرے اثر تو چھڈے۔ جس طرح حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ خاموش سن، ایک مرید نے کیا حضرت خاموش نے کوئی بولتے ہی نہیں پے تاکہ فائدہ ہوئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر پیر دی خاموشی تو کسی نے فائدہ نہیں نہ ہوتا تو بولنا بھی نہیں ہوئے گا، وہ خاموش رہنا بھی تیرے واسطے فائدہ مند۔ اس بارے وہ ساڈیاں چیخاں ہی نہیں نکلدیاں یار اللہ واسطے، ساری گلاں ہی نہیں اگے جاندیاں، سانوں ڈھنگ ہی نہیں آندا رب نال گلاں کرن دا کہ یار کوئی گلاں ہی کر لئیے، یا اللہ تیری مہربانی۔ اسی وہ تہجد بھی پڑھنی ہوئے نا یقین منو، کہندے مگروں 8 نفل پڑھنے نے، چلو پڑھ تے لئیے یار۔ وہ پڑھتے پڑھتے 8 نفل انج کر کے نکل جاندے نے، خیال بکرے وال تے طوطی وال تے طوطے وال ہی رہندا یار۔ بڑی مشکل نال قابو کر کے ادھر لے آؤ یا اللہ، کہندے ساری رات دا جاگدا پہ ہن انج ہی ہونا ہی، تو کہڑا فریش مائنڈ وچ بیٹھا رب دی گلاں کردا پہ، تو ساری رات جاگ کے جانا اور پڑھنے تو کہندا چلو چلیے۔ اینجی فجر دا حال ہوندا ہے۔ میں ایک دفعہ مسجد چلا گیا، میں کہ یار میں جا کے قرات سننا، مولوی صاحب نے ہلکی جی قرات کر کے چھڈ دیتا، میں کہنا بھی نیندر آئی سی، میں تو سمجھا سی کہ چلو یار فجر دے قرات لمبی ہونی چاہیے، تے اتنے آئے تو مولوی صاحب نے نیندر آئی ہے، پھر سارے برابر ہی ہو گئے، کیونکہ انہوں بیچارے انہوں نے بھی تو سونا ہی ہے نا، یہ تو نہیں کہ نہیں انہوں نے کم ساڈے نال دا ہی نہیں۔ ایسے مرے کہیں کہ جان چھڑاؤ، جڑا بندہ اپنے پروفیشن کو عبادت سمجھ کے کرتا کامیاب رہتا، کہ پروفیشن ہے جڑا مرضی اختیار کرو، عبادت سمجھ کے تے کرو نا۔ اس لیے پروفیشن اور پیشن جذبہ کٹھے ہو جائے نا بڑا مزہ دیندے۔ سانوں ہے نا دین دا شوق ہے نا، تے سانوں ساڈا پروفیشن ہی ہے، ساڈا کام ہی ہے دین پھیلانا، تے ساڈے پروفیشن سانوں پیشن بھی جذبہ بھی حاصل ہے۔ ایسے مرے گلاں کری چاہیے، جتنے بندہ سنن والا موجود ہوئے اور سمجھن والا موجود ہوئے اتنے گلاں اپنے آپ ہی نکلدیاں رہن گیاں، اور جتنے بندہ بس وہ گلاں کوئی ہور کرنیاں شروع کر دینا، پھر گلاں نکلنیاں بند ہو جاندیاں، بلکہ اپنے آپ نے نفرت ہونی شروع ہو جاتی، یار کوئی دنیا دی گلاں تے نہ کر، کوئی گل ہور کر، کوئی مزہ تے لے۔ یہ زندگی ایسا مرے تے ملی ہے، تو ہر وہ آواز جی سن کے رب ول توجہ ہے نا بڑی گریٹ ہے۔ کسے چوں بھی نکلے سائیں، بھاویں چھوٹے چوں نکلے وڈے چوں نکلے، جہاں کوئی اچھی گل کر دے جہاں جذبہ پیدا ہو جائے۔ میں دیکھتا رہنا کوئی اپنی ماں نال گل کر دے وہ اندر جذبہ پیدا کر دیں، کوئی کسی ہور نال گل کر دے وہ اندر جذبہ پیدا کر دیں، انہوں سمجھا دیں انج نہیں انج ہے گا۔ تو جتھے بھی تسی جاؤ گے جہاں گلاں تسی سیکھ لیتیاں ہون گیاں، اگلے نال کرو گے نا، وہ کہیں گے یار نواں کوئی ماڈل نکلیا۔ یہ عباس بھائی ایک دفعہ ایک حکیم صاحب کو لے کے آ گئے، تو ملا تو انہوں نے کوئی تریفہ کیتیاں ہونی، وہ لے کے آ گئے، جو لے کے آئے تو مراقبہ سی جمعرات دن مراقبہ کرن تو بعد جڑا نا اب حکیم صاحب دے الفاظ کی سن،
ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਨਵੀਂ ਆਈਟਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਲੱਗੀ ਬੰਦੀ ਦੁਆ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਵੀਂ ਆਈਟਮ ਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਈਟਮ ਕੱਢੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ मैंने कोई लफ्ज़ बोले, कहते अज इन्ना ही बड़ा है, अज मेरे वास्ते एक कोई नुकता बड़ा है, इस तो अगे नहीं। मैं क्या भी लफ्ज़ों का चोर है, ये अपना कुछ जाती नहीं है, यह दूसरे लफ्ज़ चोरी करके टोड़ छड़ता है। तो चलो कोई गल नहीं, लफ्ज़ ने ना किसी को जज्बा दे देन, अगे पहुँचने अगे जज्बा दे देन, यह इलम कभी नहीं घटेगा। फर्ज करो असीं अपने बच्चे को कोई सिखाता, उन्हें अगे कितने सिखाता, 10 बंदे सिखाता, वो लफ्ज़ सफ़र करते रहने। हजूर दी गल्लां सफ़र करते साढ़े को नहीं आ गई, अगर साड़ियाँ गल्लां सफ़र करके जिथे भी जाणगियां चलियां जाणगियां, वो डी कोड हो गए, इंग्लिश चलियां जाणगियां, चाइनीज़ चली जाएगी, जिथे मर्जी चली जाणगियां, जिहड़े चंगे बंदे को चलियां जाणगियां, अगे काम अपने आप ही जारी हो सारी हो जाएगी। ऐसे मैं बस करते रहो, होनी अच्छी चीज़ चाहिए, प्रोडक्ट तुहाडी चंगी होनी चाहिए है, बेच आप ही लाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, हमारी उम्मीदें पूरी हों, हमें चीखें ज़रूर मिलनी चाहिए, हमें दर्द ज़रूर मिलना चाहिए और आहोजारी मिलनी चाहिए, दिल फटना चाहिए, मोहब्बत की बात होनी चाहिए, कमज़ोरी कोई नहीं होनी चाहिए। इश्क में बंदा कमज़ोर नहीं होता, वो तो लाठी को भी कहते हैं यार ये लाठी भी छोड़ देनी चाहिए, रब के तवक्कल पर खड़ा होना चाहिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह या रहमान सब्बितना अलल ईमान, आमीन ब रहमतिका या अरहमर राहिमीन।